بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عیسائی کا کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کرنا۔ حضرت سیدنا حامد اسود علی رحمۃ اللہ الصمد، حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے عقیدت مندوں میں سے ایک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو بھی اطلاع نہ دیتے اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ سفر پر چلنے کے لیے کہتے۔ جب کبھی سفر کا ارادہ ہوتا تو ایک برتن اپنے ساتھ لے جاتے جو وضو اور پانی پینے کے لیے استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا برتن اٹھایا اور ایک سمت چل دیے۔ میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہو لیا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سفر مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم کوفہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک دن اور ایک رات قیام کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم قادسیہ پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، اے حامد، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے عرض کی، حضور، میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرتا آ رہا ہوں۔ میں سارے سفر میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا ارادہ تو حج کرنے کا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں مکہ مکرمہ کی طرف جاؤں گا۔ تو میں نے عرض کی، حضور، انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کے ساتھ مکہ شریف چلوں گا۔ چنانچہ ہم سوئے ہوئے حرم روانہ ہوئے۔ ہمارا سفر اسی طرح جاری و ساری تھا۔ مکہ مکرمہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہمیں راستے میں ایک نوجوان ملا، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک رات سفر کرتا رہا، لیکن راستے میں اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اے نوجوان، تو کل سے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لیکن تو نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز حج سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا، اے شیخ، مجھ پر نماز فرض نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تو مسلمان نہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں نصرانی ہوں، اور میں اس جنگل بیاباں میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میں توکل میں کتنا کامل ہوں اور مجھے میرے پروردگار پر کتنا بھروسہ ہے، کیونکہ میرا نفس مجھ سے کہتا ہے کہ تو توکل میں بہت کامل ہے، لیکن میں نے نفس کی بات پر یقین نہ کیا اور یہ تہیہ کر لیا کہ اپنے آپ کو آزماؤں گا اور کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہ ہو۔ چنانچہ میں اس جنگل بیاباں میں آ گیا ہوں اور اپنے آپ کو آزما رہا ہوں۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور چلتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہی چلنے لگا۔ حرم شریف سے قریب وادی مر میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پرانے کپڑے اتار کر دھوئے۔ پھر وضو کرنے کے بعد اس نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، عبد المسیح۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبد المسیح، اب حرم شریف کی حد شروع ہونے والی ہے اور کفار کا داخلہ حرم شریف میں حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے، لہٰذا تم ابھی یہی رکو اور ہرگز حرم شریف میں داخل نہ ہونا۔ اتنا کہنے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو وہی چھوڑا اور ہم مکہ مکرمہ کی نوربار مشکبار فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ پھر ہم میدان عرفات کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں حاجیوں کا ہجوم تھا۔ اچانک ہم نے اسی نوجوان کو میدان عرفات میں دیکھا۔ اس نے حاجیوں کی طرح احرام باندھا ہوا تھا اور بے تابانہ نظروں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے ہمیں دیکھا تو فوراً ہمارے پاس چلا آیا اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دینے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور، میرا نام عبد المسیح نہیں بلکہ عبداللہ ہے، یعنی اب وہ عیسائی مسلمان ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنا پورا واقعہ بیان کرو کہ تم کس طرح مسلمان ہوئے، تمہاری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نوجوان نے عرض کی، حضور، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے تو میں وہی موجود رہا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ مکہ مکرمہ کیسی جگہ ہے
جس کی طرف مسلمان سفر و ہجرت کے صحبتیں برداشت کر کے ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ آخر اس میں ایسی کیا عجیب بات ہے؟ اسی خواہش کی بنا پر میں نے بھیس بدلا اور مسلمانوں جیسی حالت بنا لی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ایک قافلہ پہنچا جو حرمین شریفین آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جو ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب ہوتا جا رہا تھا، میری دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی۔ عجیب و غریب کیفیت کا عالم تھا۔ پھر جو ہی میری نظر خانہ کعبے پر پڑی تو میری دل سے تمام ادیان باطلہ کی محبت نکل گئی اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے فوراً عیسائیت سے توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ اس وقت میرا دل بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ قبول اسلام کے بعد میں نے غسل کیا اور دعا کی، اے اللہ، آج میری ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا قبول ہوئی اور میں اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، اسی خوب شفقتوں اور محبتوں سے نوازا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے حامد، دیکھ لو سچائی میں کتنی برکت ہے۔ اس نوجوان کو حق کی تلاش تھی اور یہ اپنی طلب میں سچا تھا، لہٰذا اسے حق مل گیا، یعنی یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ پھر وہ نوجوان ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا اور بہت بلند مرتبہ حاصل کیا۔ بالآخر وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔